السلام علیکم یا علی مدد ویلکم ٹو مائی اسلامک کورس چینل۔ امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعہ امامیہ کے دوسرے امام ہیں۔ آپ 15 رمضان سن 3 ہجری کو پیغمبر اسلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور پہلے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایسے گھرانے میں نازل ہوئے جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی، وہی گھرانہ کہ جس کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن کریم نے بھی گواہی دی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس طرح خداوند سبحان نے قرآن کریم میں اس گھرانے کی بار بار تحسین اور تمجید کی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلے فرزند ہیں۔ اسی لیے ان کا تولد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اور اس گھرانے کے تمام چاہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنا۔ پیغمبر اکرم نے مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور مولود کا نام حسن رکھا۔ اعلی الشرائع میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ سرور کائنات کی خدمت میں لائے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان اقدس دے دی۔ بحار الانوار میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ بچے کو آغوش میں لے کر پیار کیا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمانے کے بعد اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی۔ امام حسن علیہ السلام اسے چوسنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، خدایا اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ۔ آپ کی ولادت کے 7ویں دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے عقیقہ فرمایا اور بالوں کو منڈوا کر اس کے ہم وزن چاندی صدقے میں دی۔ علامہ کمال الدین کا بیان ہے کہ عقیقے کے سلسلے میں دمبا ذبح کیا تھا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بہت سے القاب ہیں، از جملہ سبط اکبر، سبط اول، طیب، قائم، حجت، تقی، ذکی، مجتبی، وزیر، اسیر، امین، زاہد و بر، مگر سب سے مشہور لقب مجتبی ہے اور شیعہ حضرت کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا تھا، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، تم میرے بیٹے ہو اور حسن و حسین رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دن امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی پشت پر سوار تھے کہ ایک شخص نے کہا، کیا خوب سواری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب سوار ہے۔ اخلاقی خصوصیات۔
امام حسن علیہ السلام کی اخلاقی شخصیت ہر جہت سے کامل تھی۔ آپ کے وجود مقدس میں انسانیت کی اعلیٰ ترین نشانیاں جلوہ گر تھیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں، حسن ابن علی اخلاقی امتیازات اور بے پناہ انسانی فضائل کے حامل تھے۔ ایک بزرگ باوقار، بردبار، متین سخی، نیز لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ پرہیزگاری، آپ خداوند کی طرف سے مخصوص توجہ کے حامل تھے، اور اس توجہ کے آثار کبھی وضو کے وقت آپ کے چہرے پر لوگ دیکھتے تھے۔ جب آپ وضو کرتے تو اس وقت آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کانپنے لگتے تھے۔ جب لوگ سبب پوچھتے تو فرماتے تھے، جو شخص خدا کے سامنے کھڑا ہو اس کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ مناسب نہیں ہے۔ سخاوت، امام حسن علیہ السلام کی سخاوت اور عطا کے سلسلے میں اتنا ہی بیان کافی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنے تمام اموال کو خدا کی راہ میں دیا، اور 3 بار اپنے پاس موجود تمام چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا راہ خدا میں دیا اور آدھا اپنے پاس رکھا۔ ایک دن آپ نے خانہ خدا میں ایک شخص کو خدا سے گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، خداوندا مجھے 10,000 درہم دے دے۔ امام علیہ السلام اسی وقت گھر گئے اور وہاں سے اس شخص کو 10,000 درہم بھیج دیے۔ تمام ممبرز سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل علی کوڈز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔